الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسے اپنے مراقبے میں رکھو اور موت آنے سے پہلے عمل کے لیے جلدی کرو۔ میرے بھائیوں، یہ بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ اسے ایسے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق دیتا ہے جو اسے خوش کرتا ہے، اور نیکیوں اور اعمال صالحہ کے موسموں میں سے ماہ ذی الحجہ ہے، جو اشہر حرم کا پہلا مہینہ ہے۔ امام بخاری و امام مسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینے کا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 مہینے پے در پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 4تھا رجب مدر ہے جو جمادی الاخر و شعبان کے درمیان ہے۔ میرے بھائیوں، اسے حرمت والے مہینے کا نام دیا گیا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں لڑائی و قتال کو حرام قرار دیا ہے اور اوامر و نواہی کو عظیم ٹھہرایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، ان میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں، یہی درست دین ہے، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ میرے بھائیوں، ذی القعدہ کا مہینہ عمرے کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمرہ اسی مہینے میں کیا تھا۔ چنانچہ امام بخاری اور امام مسلم نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرہ کیا ہے اور تمام عمرہ ماہ ذی القعدہ میں کیا ہے، سوائے اس عمرہ کے جو آپ نے حج کے ساتھ ادا کیا تھا۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علماء کی رائے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمرہ ماہ ذی القعدہ میں اس ماہ کی فضیلت اور جاہلیت کی مخالفت کی وجہ سے کیا ہے۔ ماہ ذی القعدہ کا عمرہ ماہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں کے عمروں سے افضل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمرہ اسی مہینے میں کیا تھا۔ بعض علماء نے اسی کو اختیار کیا ہے، اللجنہ الدائمہ اور شیخ ابن باز و ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس حرمت والے مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین کی کما حق ہو عبادت کریں، اور ہر خلاف شرع کام سے، بدعات سے، خرافات سے اور ہر خلاف شرع کام سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ استغفر اللہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، ذی الحجہ کا مہینہ حج کے مہینوں میں سے ایک ہے، اور اس میں حاجی حج کی تیاری کرتا ہے۔ اس لیے جو حاجی حج کرنا چاہتا ہے
اسے چاہیے کہ وہ حج کے احکام سیکھنے و سمجھنے کے لیے جلدی کرے۔ اسی طرح اپنے قرضوں کو ادا کرنے اور اس سے متعلق حقوق کو ادا کرنے کے لیے جلدی کرے۔ اسی طرح ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ حج کے لیے جلدی کرے اور اس کا عزم و ارادہ کرے، کیونکہ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں اس گھر کا حج فرض کیا ہے، اور جو کوئی کفر ادا کرے، جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے لہذا حج کرو۔ یہ حدیث حج کی فرضیت پر دلالت کرتی ہے، اور یہ ان لوگوں پر واجب ہے جو خرچہ اور سواری کی استطاعت رکھتا ہے۔ افسوس کے بعض لوگ حج کرنے میں تساہل برتتے ہیں یا مالی قدرت نہ رکھنے کا عذر پیش کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ سیر و تفریح یا دیگر جائز چیزوں کے سفر پر بہت زیادہ مال خرچ کرتے ہیں، اور جب حج کی باری آتی ہے جسے اللہ نے اس پر فرض کیا ہے تو وہ اپنے مال کو اس کی راہ میں خرچ کرنے سے بخیلی کرتا ہے جو اسے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ تساہل میں سے ہے جس کا مواخذہ ہوگا اور کوئی عذر اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہوگا۔ بس جس کسی نے حج کی قدرت کے باوجود اس میں تساہل برتا اور بلا عذر اسے تاخیر کیا تو اس نے بہت بڑی غلطی اور گناہ کا ارتکاب کیا۔ اس پر واجب ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور حج کے لیے جلدی کرے اور اس عظیم رکن کو جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کہ اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اشر و حرم کی قدردانی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اشر و حرم کی قدردانی نصیب فرما، اس میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما، حل خلاف شرع کام سے، قتل و قتال سے، لڑائی جھگڑے سے اور فتنہ فساد سے بچنے کی اے اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامانی عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کما حق ہو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم اور سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ اسلام نے مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔